السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم میں ہم جو دعائیں پڑھ رہے تھے الحمدللہ آج رمضان کے بعد پھر سے شروع کرتے ہیں۔ بستی شہر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے آج۔ پڑھیں میرے ساتھ، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا اسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، ساتوں آسمانوں اور جن چیزوں پر ان کا سایہ ہے ان کے رب، ساتوں زمینوں اور جن چیزوں کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کے رب، شیاطین اور جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں ان کے رب، ہواؤں اور جن چیزوں کو انہوں نے اڑایا ہے ان کے رب، میں تجھ سے اس بستی کی بھلائی اور اس بستی میں رہنے والوں کی بھلائی اور اس میں موجود چیزوں کی بھلائی کا سوال کرتی ہوں، اور میں اس بستی کے شر سے اور اس میں رہنے والوں کے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو اس میں ہیں تیری پناہ طلب کرتی ہوں۔ تو رب السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی ساتوں آسمان اور جن چیزوں پر یہ ساتوں آسمان سایہ کرتے ہیں ان سب کا رب ہے، ساتوں زمینوں کا رب ہے، اور جن چیزوں کو ان زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے ان سب کا رب ہے۔ اسی طرح شیاطین کا رب ہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں ان سب کا رب بھی اللہ ہی ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہواؤں کا رب ہے، اور جو کچھ وہ اڑاتی ہیں وہ سب کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس پکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ، اس بستی کی بھلائی اور اس بستی میں رہنے والوں کی بھلائی اور اس میں موجود چیزوں کی بھلائی کا سوال کرتی ہوں، اور اس بستی کے شر اور اس میں رہنے والوں کے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو اس میں ہیں میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہے بازار میں داخل ہونے کی دعا، یہ بھی ضرور یاد کر لیں، اور اگر جب تک یاد نہیں ہوتی تو جب بھی بازار جائیں تو دیکھ کے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے، کبھی بھی نہیں مرے گا، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس دعا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور یہ جو کلمہ ہم ویسے پڑھتے رہتے ہیں اس سے بھی تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، بس تھوڑے سے جو الفاظ ہیں وہ آپ دہرا لیں کہ وَلَهُ الْحَمْدُ کے بعد یحیی ویمیت وَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے لیکن ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں سکھائی گئی ہے، تو جب بھی آپ بازار میں داخل ہوں تو اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں۔ اس کے بعد ہے سواری کے پھسلنے کی دعا، بسم اللہ، مختصر سی دعا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مسافر کی مقیم کے لیے دعا، جب آپ جانے لگیں تو مسافر مقیم کو کیا دعا دے گا؟ مقیم یعنی جو گھر پہ ہے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں جسے سپورٹ کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتیں۔ اسی طرح مقیم مسافر کو کیا دعا دے گا؟ یعنی اگر گھر سے کوئی جا رہا ہے تو اور آپ گھر پہ ہیں تو آپ کیا دعا دیں گی؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک،
میں تیرا دین اور تیری امانت اور تیرا خاتمہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی یعنی کہ جامع دعا ہے کہ آپ اللہ کے سپورٹ کر رہے ہیں، جانے والے کے دین، اس کی امانت اور اس کے یعنی خاتمہ اعمال یعنی اس کے آخری عمل کو۔ اسی میں دوسری دعا ہے زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت۔ اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا زیادہ راہ عطا فرمائے، تیرے گناہ بخش دے اور تو جہاں بھی ہو تیرے لیے نیکی آسان کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا زیادہ راہ عطا فرمائے، تیرے گناہ بخش دے اور تو جہاں بھی ہو تیرے لیے نیکی آسان کرے۔ اور سفر کے دوران میں تسبیح و تکبیر تو جیسے ہم جانتے ہی ہیں کہ چڑھائی چڑھتے اللہ اکبر اور اترتے وقت سبحان اللہ کہنی ہے۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اونچی جگہ پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ آج اتنی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو یاد کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔